نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے اہم تاریخی واقعات میں سے آج کی نشست میں دوسرا تاریخی واقعہ ذکر کرنے کا ارادہ ہے، اور وہ تاریخی واقعہ ایسا ہے جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے، جس کا احادیث میں بھی ذکر ہے اور مشہور و معروف واقعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی تو یمن کے علاقے پر نجاشی بادشاہ کی حکومت تھی اور حبشیوں کی حکومت تھی، اور ان کی طرف سے جو گورنر تھا یمن کا، صنعاء کا، وہ تھا ابرہہ نامی ایک عیسائی۔ تو عیسائیوں کی حکومت تھی حبشہ پر بھی اور یمن پر بھی۔ ابرہہ کو یہ خیال ہوا کہ یہاں عرب کے لوگ یمن اور اس کے آس پاس کے جتنے خطے ہیں وہ سارے کے سارے بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں، اس کا حج کرتے ہیں، اس کی تکریم کرتے ہیں، اس کا بہت احترام ان کے دلوں میں ہے۔ تو اسے ایک حسد پیدا ہوا اور عداوت پیدا ہوئی، تو اس نے ارادہ کیا کہ میں ایک ایسا عظیم الشان عبادت خانہ تعمیر کروں کہ جس کی طرف لوگوں کو میں متوجہ کروں اور بیت اللہ سے ان کو کاٹ دوں۔ چنانچہ اس نے بہت ہی عظیم الشان، بہت اعلیٰ قسم کا عبادت خانہ کنیسہ تعمیر کیا۔ اس میں بلقیس کے زمانے میں جو محل تعمیر کیا گیا تھا، بلقیس کا جو محل تھا، اس کے سنگ مرمر اور قیمتی پتھر لا کر لگائے گئے، سونے اور چاندی کی سلیبیں جگہ جگہ جڑی گئیں، اور اس طریقے سے بہت ہی بلند و بالا اور بہت ہی شان و شوکت والی تعمیر اس نے کی اس عبادت خانے کی، اور لوگوں کو دعوت دینا شروع کی کہ آؤ حج یہاں کیا کرو، بیت اللہ کی طرف نہ جاؤ۔ یہ بات جب پہنچی عرب میں تو بہت سارے عرب لوگوں کو شدید غصہ آیا۔ ان کے دلوں میں جو بیت اللہ کی عظمت تھی، بیت اللہ کا احترام تھا، حرم سے جو محبت تھی، اور سارے لوگ جاہلیت کے زمانے میں بھی بیت اللہ کا احترام کرتے تھے اور اس کا حج کرتے تھے۔ تو ایک بنو کنانہ کے ایک آدمی کو ایسا شدید غصہ آیا کہ اس نے سفر کیا اور صنعاء میں جس جگہ اس نے اس عبادت خانے کو بنایا تھا وہاں کسی طریقے سے پہنچا اور اس بہترین عالیشان عبادت خانے میں داخل ہو کر اس میں پاخانہ کر دیا اور چپکے سے وہاں سے باہر نکل آیا۔ یہ بات جب ابرہہ کو پتہ چلی اور اسے معلوم ہوا کہ یہ عرب سے اور مکہ سے آئے ہوئے ایک آدمی نے، بنو کنانہ کے ایک شخص نے یہ حرکت کی ہے، تو اسے اور زیادہ غصہ آیا، اور اس نے کہا کہ اب میں اس بیت اللہ کو اس زمین پر نہیں چھوڑوں گا، اسے میں ڈھا کر دم لوں گا تاکہ اس کی طرف کسی کا رجوع ہو ہی نہ سکے، اور سارے لوگ اس عبادت خانے کی طرف آئیں اور ان کا رجوع اس عبادت خانے کی طرف ہو۔ چنانچہ اس نے لشکر تیار کیا، اور لشکر تیار کیا تو یمن ہی کے ایک سردار نے جس کا نام ذو نفر تھا، اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی اور اسے اس سے باز رہنے کے لیے اس نے اس کا مقابلہ کیا، لیکن وہ شکست کھا گیا اور ذو نفر قیدی ہو کر اس کے پاس آ گیا، اور اب اس کو قتل کیا جانا تھا، لیکن ذو نفر نے کہا کہ مجھے باقی رکھنا شاید تمہارے لیے میرے قتل کرنے سے بہتر ہو۔ چنانچہ اسے بیڑیوں میں جکڑ کر اپنے ساتھ قیدی بنا لیا اور ساتھ لے کر چل پڑا، اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ راستے میں کئی اور بھی بنو خصم کے لوگ آئے اور انہوں نے اس سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کو بھی شکست ہوئی اور ان کا سردار بھی گرفتار ہوا۔ اسی طریقے سے آگے بڑھ کر پھر نفیل بن عمرو، اس نے بھی مقابلہ کرنے کی کوشش کی، بڑا بہترین ایک طاقتور جتھا بھی اس کے ساتھ تھا، لیکن اس کو بھی شکست ہوئی اور نفیل بھی قید ہو کر اس کے سامنے پیش ہوا، اور نفیل نے کہا کہ تم مجھے اگر چھوڑ دو تو میں مکے کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا، راستہ بتاؤں گا، میں تمہارے ساتھ تمہارے کام آؤں گا، لہذا میرا قتل کرنا تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، مجھے زندہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ چنانچہ اس کو ساتھ لیا اور وہ راستے کی رہنمائی کرتا رہا۔ جب مکہ کے قریب پہنچے تو ابرہہ نے کچھ لوگوں کو مکہ کی طرف بھیجا، انہوں نے جا کر وہاں مال بھی لوٹے اور حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی لوٹ کر لے آئے۔
جب وہ اونٹ بھی لوٹ کر لے آئے، عبد المطلب کو پتہ چلا، انہوں نے قریش کو جمع کیا، سب سے مشورہ کیا، لیکن یہ کہا کہ جی ہم مقابلے کی سکت نہیں رکھتے، یہ اللہ رب العزت کا گھر ہے اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا گھر ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا۔ عبد المطلب نے باقی لوگوں سے تو کہا کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر پناہ لے لو، اپنی جان بچاؤ، اور خود بیت اللہ کے دروازے کی چوکھٹ پکڑ کر دعا مانگی کہ یا اللہ ہم اس گھر کی حفاظت کرنے سے عاجز ہیں، یہ آپ کا گھر ہے، آپ ہی اس کی حفاظت کریں۔ یہ کہہ کر وہاں سے چل پڑے اور پھر پیغام بھیجا کہ وہ جو ابرہہ تھا اس نے ایک قاصد بھیجا کہ جا کر مکہ والوں سے یہ کہہ دو کہ میں تم سے لڑنے کے لیے نہیں آیا، میں تو بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں، اگر تم لوگ مزاحمت نہ کرو تو میں تم سے لڑائی نہیں کروں گا، مجھے اپنا مقصد پورا کرنے دو، میرے راستے میں رکاوٹ نہ بنو۔ حضرت عبد المطلب نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، تم جو ویسے تو باز رکھنے کی کوشش کی لیکن وہ باز نہ آیا، تو پھر کہا کہ ٹھیک ہے، جو کچھ تم چاہتے ہو کرنا چاہتے ہو کرو۔ اور اس کے بعد ابرہہ نے یہ کہا تھا کہ اگر وہ لڑائی کے لیے تیار نہ ہوں تو پھر جو ان کا رئیس ہو، جو ان کا سردار ہو، اسے میرے پاس لے کر آنا۔ تو جب عبد المطلب ہی سردار تھے تو وہ آئے، ابرہہ سے ملے، درمیان میں کئی مراحل ہیں لیکن میں اختصار سے کام لے رہا ہوں۔ تو ابرہہ سے جب ملے تو ابرہہ نے کہا کہ بولو کیا آپ کیا چاہتے ہیں اور کیا مجھ سے کیا حاجت ہے آپ کی؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں تو صرف یہ بات کرنے آیا ہوں کہ میرے جو 200 اونٹ تمہارے لشکریوں نے پکڑ لیے ہیں وہ مجھے واپس لوٹا دو۔ جب عبد المطلب آئے تھے تو ابرہہ پر بڑا روب پڑا تھا، بڑے وجیح حسین و جمیل شخص تھے اور بڑی ان کی وجاہت تھی، روب تھا۔ تو اتنا روب تھا کہ ابرہہ نے اپنے تخت کے اوپر بٹھانا تو اس لیے گوارا نہیں کیا کہ حبشی لوگ کیا کہیں گے کہ جن پر حملہ کرنے کے لیے آیا، جن کے عبادت خانے کو گرانے کے لیے آیا، اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا، اور نیچے بٹھانا ان کو اکیلے گوارا نہیں تھا۔ تو اس نے یہ کیا کہ وہ خود تخت سے نیچے اتر آیا اور زمین پر حضرت عبد المطلب کے ساتھ بیٹھ گیا، اور پھر بات چیت شروع ہوئی۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ میرے اونٹ واپس کروا دو۔ اس نے کہا کہ میں نے جب تمہیں دیکھا تھا تو میرے دل میں بڑی تمہاری عظمت قائم ہوئی تھی، روب پڑا تھا، لیکن تمہاری بات سننے کے بعد میری نظروں سے تم گر گئے ہو، میں تمہارے بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، تم اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کر رہے اور تم اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ انی انا رب الابل، میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، میں تو انہی کی بات کروں گا۔ وَلِلْبَيْتِ رَبٌّ يَمْنَعُهُ وَيَحْمِيهِ، اس بیت اللہ کا اپنا ایک رب ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا اور وہ اس کو بچائے گا۔ تو عبد المطلب یہ کہہ کر اپنے اونٹ واپس لے کر آ گئے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے، دعائیں مانگتے رہے، دوسرے لوگ بھی دعائیں کرتے رہے۔ جب ابرہہ نے لشکر آگے روانہ کیا بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے، تو جو نفیل جو راستہ بتا رہا تھا، جس نے راستے میں اس کے لشکر کو روکنا چاہتا لیکن عاجز آ گیا تھا، اس نے اس ابرہہ کے خاص اونٹ کے کان کو پکڑا اور کان میں اس سے یہ کہا کہ تم یہاں بیٹھ جاؤ اور واپس اپنے یمن کی طرف چلے جاؤ، تم خیریت سے رہو گے اور آگے بیت اللہ کی طرف تم نہ بڑھو۔ یہ کان میں کہہ کر پیچھے ہٹے۔ تو جیسے ہی وہ کان انہوں نے چھوڑا تو اونٹ وہیں بیٹھ گیا۔ اب اسے جتنا اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بہت اس کی پٹائی لگائی گئی لیکن کسی طرح بھی وہ اٹھنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس کا رخ یمن کی طرف کرتے ہیں تو وہ چل پڑتا ہے، بیت اللہ کی طرف کرتے ہیں تو وہ پھر لیٹ جاتا ہے اور اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے بہت سارے وہ ان کے ہاتھی تھے، اونٹ نہیں بلکہ ہاتھی، تو ان ہاتھیوں میں سے بہت سارے تو بھاگ کر واپس یمن کی طرف چل پڑے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر دوسرا انتظام یہ کیا کہ اللہ نے ایک چھوٹے چھوٹے پرندوں کا لشکر بھیجا، جن میں سے ہر ایک کے پاس 3 کنکریاں تھیں چنے کے برابر، ایک اس کی چونچ میں اور 2 اس کے پنجوں میں، اور وہ اوپر سے برساتے گئے اور جس جس کو وہ کنکری لگتی گئی وہ ہلاک ہوتا گیا۔
اس ابرہہ کو بھی کنکری لگی اور اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کی انگلیاں گل سڑ کر جھڑنے لگیں، پیپ پڑ گئی، خون پڑ گیا۔ اسی حالت میں اس کو کسی طریقے سے واپس صنعاء پہنچایا گیا، اور وہاں پہنچنے کے بعد اس کا سینہ پھٹا، دل پھٹا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی اس طریقے سے حفاظت فرمائی، اور اس سے حضرت عبد المطلب کی عظمت شان میں اور اضافہ ہوا، اور جو پہلے سے ان کو سرداری حاصل تھی اور سارے لوگ ان کو ایک محترم اور مکرم اپنا سردار مانتے تھے، ان کی عظمت ان کے دلوں میں اور زیادہ پیدا ہوئی، اور اس کی وجہ سے پورے عرب میں ایک چرچا ہوا اس واقعے کا، اور قرآن کریم نے بھی اس کو بیان کیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ تعالیٰ نے کنکروں کے ذریعے سے ان کو ایسے تباہ و برباد کر دیا کہ جیسے کھایا ہوا بھوس ہوتا ہے۔ تو اس واقعے کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے۔ عرب میں اس کی شہرت ہوئی، اور اس کی وجہ سے سب کے دلوں میں ایک تغیر یہ پیدا ہوا کہ پہلے جو ظلم و ستم، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی اور بڑائی اور ظلم و جور کا بازار گرم تھا، اس میں کمی واقع ہونے لگی۔ ان کے دلوں میں ایک اللہ کی عظمت پیدا ہوئی، اور یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ ہم ظلم و ستم کا بازار اسی طریقے سے گرم رکھے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ ابرہہ نے بیت اللہ کو ڈھانے کی کوشش کی تو اللہ نے اسے عذاب میں مبتلا کیا۔ تو یہ عظیم الشان واقعہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے پیش آیا، اور اسی سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اللہ نے یہ نور نازل کیا، اور یہ ولادت جب ہوئی تو حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا، ایک روشنی نکلی جس نے دور دراز کے پہاڑوں تک کو روشن کر دیا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا دعوت ابراہیم و بشرا عیسیٰ، اور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ ربنا واجعل فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، اس دعا کی طرف اشارہ ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ کی بشارت دی تھی، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری والدہ آمنہ کے جسم سے ایک نور نکلا تھا، اضاءت بہ قصور الشام، جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے تھے۔ تو یہ نور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نازل فرمایا، اور اس نور کے نزول سے پہلے ہلکی روشنی کے طور پر مختلف خرق عادت واقعات رونما ہوئے، اور پھر بالآخر یہ نور نبوت نازل ہوا جس نے لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی اور ہدایت کی طرف رہنمائی کی۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کی بیان کردہ رہنمائی اور آپ کی دی ہوئی روشن ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔